بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنی جلدی اس کی رحمت جوش میں آئے گی اور وہ آپ کو اولاد جیسی نعمت سے نواز دے گا۔ السلام علیکم، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا ہے۔ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے ترس رہے ہیں، ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، نیک اور صالح اولاد چاہتے ہیں، تو وہ کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ بہت جلد انہیں خوشخبری ملے گی۔ کچھ لوگ اس وجہ سے غمگین ہیں، اس وجہ سے پریشان ہیں کہ انہیں ابھی تک اولاد نہیں ملی۔ شادی کو اتنا عرصہ گزر گیا، کوئی علاج کارگر نہیں ہو رہا، کوئی وظیفہ کام نہیں کر رہا، کوئی عمل اثر نہیں دکھا رہا، علاج کروا کر تھک چکے ہیں، مگر ہماری مایوسی خوشی میں نہیں بدلی۔ آپ ایک بات توجہ سے سن لیں کہ اولاد کا ملنا نہ تو کسی پیر کے اختیار میں ہے، نہ ہی کوئی عامل ایسا کر سکتا ہے، اور نہ ہی ڈاکٹر کے پاس کوئی ایسا جادو ہے جس سے اولاد ہو جائے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں صاف صاف ارشاد فرمایا ہے کہ میں جس کو چاہوں بیٹیاں عطا کروں، میں جس کو چاہوں بیٹے عطا کر دوں، اور جس کو چاہوں بیٹیاں اور بیٹے دونوں عطا کر دوں، اور جسے چاہوں کچھ بھی نہ دوں۔ اپنا علاج کروا سکتے ہیں کیونکہ علاج کروانا سنت ہے۔ آپ اللہ پاک کے حضور درخواست پیش کر سکتے ہیں، اپنی دعاؤں میں عاجزی و انکساری پیدا کر کے اللہ پاک سے نیک اور صالح اولاد مانگ سکتے ہیں۔ وہ عطا کرنے والا ہے۔ جتنے سچے دل سے، جتنی خلوص نیت سے آپ دعا مانگیں گے، اتنی جلدی اس کی رحمت جوش میں آئے گی اور وہ آپ کو اولاد جیسی نعمت سے نواز دے گا۔ اولاد کے لیے میں جو عمل بتا رہا ہوں، یہ صرف بیوی ہی پڑھ سکتی ہے۔ اس عمل کو کامل یقین کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ جب اولاد کی امید ہو جائے تو عمل کو چھوڑ دیں۔ جب آپ اس عمل کو چھوڑیں تو حسب توفیق صدقہ و خیرات لازمی کریں، اور عمل شروع کرنے سے پہلے گھر میں کھیر پکا کر چھوٹے معصوم بچوں میں تقسیم کر دیں۔ عمل کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ چاند کے ابتدائی دنوں میں جو پہلی جمعرات آئے، بعد نماز عشاء کسی ایسی جگہ بیٹھ جائیں جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ اس عمل کا وقت عشاء کی نماز سے لے کر تہجد تک ہے۔ تہجد کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ اگر آپ فرش پر بیٹھ کر اس عمل کو نہ پڑھ سکیں تو آپ کرسی پر بیٹھ کر بھی یہ عمل پڑھ سکتی ہیں۔ عمل شروع کرنے سے پہلے شیشے کا ایک گلاس لے کر اس میں دودھ ڈال دیں۔ یہ خیال رکھنا کہ دودھ ڈبے کا نہ ہو، گائے کا، بھینس کا، بکری کا، جو بھی دودھ مل جائے وہ گلاس میں ڈال دیں۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے کامل تصور سے اول آخر 11 بار درود شریف اور 70 بار سورہ علم نشرہ پڑھ کر دودھ پر دم کر دیں۔ عمل ختم ہو جانے کے بعد اللہ کے حضور نیک اور صالح اولاد کی دعا مانگ لیں۔ آدھا دودھ اپنے میاں کو پلا دیں اور آدھا دودھ خود پی لیں۔ اللہ پاک کے مبارک نام یا اللہ ہو یا مصور ہو کثرت سے ورد کریں، اور دوران عمل جو بھی فقیر آپ کے دروازے پر آئے اس سے خالی ہاتھ نہ لوٹائیں۔ اس عمل کو لگاتار کرنا ہے، ناغہ نہیں کرنا۔ ایسا نہ ہو ایک دن عمل کریں، 2 دن چھوڑ دیں۔ عمل کو مسلسل پڑھنا ہے۔ اس عمل کو کم از کم 21 دن لازمی کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد اولاد کی امید ہو جائے گی۔ آپ کے آنگن میں بھی پھول کھلیں گے۔ جب اولاد کی امید ہو جائے تو 3 مساکین کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیجیے گا۔ اگر 3 مساکین کو کھانا کھلانے کی گنجائش نہ ہو تو کسی ایک ہی بھوکے کو کھانا کھلا دیجیے گا اور اس سے اپنے حق میں دعا کی درخواست کیجیے گا۔ جب آپ کو اس عمل سے فیض مل جائے تو پھر ایسے لوگوں کو بھی بتائیے گا جن کے ہاں اولاد نہیں ہے۔ آپ کا یہ عمل آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔
اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ بیل آئیکن کو پریس کر دیں گے تو ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے گی اور آپ اس سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔